ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر یوشع بن نون سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے جس کی سرکردگی میں ہم اپنے دشمن بادشاہ جالوت سے جنگ کر سکیں۔ پیغمبر نے اپنے مالک کے حسب ہدایت انہیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ بولے واہ جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت غریب آدمی ہے جبکہ ہم دولت مند ہیں، بادشاہ تو ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کو تم پر جسمانی اور علمی وسعت کے باعث برتری حاصل ہے، اس لیے وہ تمہارا بادشاہ ہے، تم پر اس کا حکم ماننا ناگزیر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ طالوت کی سرکردگی میں چلنے پر آمادہ ہوئے۔ راستے میں انہیں بتایا گیا کہ ایک دریا آنے والا ہے، تم لوگوں نے اس کا پانی نہیں پینا، ہاں چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، جو زیادہ پی لے گا وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ جب وہ دریا کو عبور کر رہے تھے تو اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، بہت کم ایسے تھے جنہوں نے ہدایت کے مطابق چلو بھر پانی پیا ہو۔ چنانچہ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو سیر ہو کر پانی پینے والے کہنے لگے، ہم خود میں جالوت سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ جو تھوڑے سے لوگ فرما بردار تھے کہنے لگے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے بڑے عساکر پر غالب آ گئے۔ ان لوگوں میں حضرت داؤد بھی تھے جو اپنی خمیانی میں ایک پتھر ڈال کر پھینکتے تو دشمن کی صفیں درم برم ہوتی چلی جاتی۔ یوں اس اولو العزم لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے جالوتی لشکر کو تہس نہس کر ڈالا اور منصور و غالب ہو کر واپس آئے۔ بنی اسرائیل کے ایسے ہی بہت سے واقعات قرآن مجید میں منقول ہیں، احادیث میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی طرح کے کردار کے حامل یثرب کے یہود بھی تھے۔ جی ہاں، بنی اسرائیل کا ایک نام یہود بھی ہے جنہیں ہم عرف عام میں یہودی کہتے ہیں۔ نیز یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تو اس کا نام بدل کر مدینہ النبی یعنی شہر نبی پڑ گیا، اور ہم احترام سے اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ یہاں 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے جن میں بنو نذیر اور بنو خزاعہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کئی معاہدے کیے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاہدوں سے منحرف ہوتے گئے، پیغمبر برحق کی مخالفت میں سخت ہوتے چلے گئے۔ ان کی ان وعدہ خلافیوں اور اسلام دشمنیوں کے باعث اللہ کے حکم سے کچھ تو خود مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ کو شہر بدر کر دیا گیا اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ باقی مدینہ سے دور خیبر میں جا کر یہ لوگ رہنے لگے، لیکن وہاں بھی اسلام کی مخالفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے بھی مار بگائے گئے۔ کچھ یوں دنیا کے مختلف ممالک میں تتر بتر ہو کر رہنے لگے۔ یہ سود خور لوگ ہیں، حالانکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود خوری کی وجہ سے ان کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، مگر اپنی شریر فطرت کے باعث ریشہ دوانیوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتے، جس کے باعث کبھی ایرانی مجوسیوں نے انہیں تباہ و برباد کیا، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا، کبھی عیسائیوں سے ذلت اٹھانا پڑی، اور کبھی جرمنوں کے ہاتھوں نظر آتش ہونا پڑا۔ نصف صدی سے زیادہ زمانہ گزرا ہے کہ اتحادیوں کی مسلم دشمنی کے باعث اسرائیل کی ریاست عطا ہوئی، فلسطینیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا گیا، دنیا بھر کے کفار نے یہودیوں کی پشت پناہی کی اور ان کی ناجائز حکومت کو مضبوط کیا۔ دنیا بھر سے کھینچ کھینچ کر بنی اسرائیلی یہاں یعنی اسرائیل میں آ رہے ہیں۔ سر دست ان کی قوت زوروں پر ہے، مسلمان کثرت کے باوجود ان کے ستم کا شکار ہیں۔ وہ آئے دن مظلوم فلسطینیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، ان کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ شام کی جولان کی پہاڑیوں پر بھی ان کا قبضہ ہے،
لبنان غربی پر وہ قابض ہیں، اردن کے علاقے بھی انہوں نے غصب کر رکھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت کاملہ اپنا اگلا فیصلہ ان کے بارے میں کیا کرتی ہے۔ کتنی اور ہزیمتیں ان کے نصیب میں لکھی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دجال بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، جو قوی ہیکل، یک چشم اور بہت بڑا جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ اسی وجہ سے اسے دجال کا نام دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، ان کو کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ جو ایمان پر کاربند رہے گا اسے قتل کر کے خود ساختہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ تمام بنی اسرائیل اس کے حمایتی ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں یہ لشکر یہود مسلمانوں کو گھیر لے گا، جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی بھی شامل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے سور تنفس سے دجال پگھلنے لگے گا اور فرار ہو جائے گا۔ تمام یہودی بھی بھاگ جائیں گے۔ مسلمان لشکر یہودیوں کو چن چن کر ہلاک کر دے گا۔ دجال بھی لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ واضح رہے لد اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے۔ یوں اسرائیلی فتنہ ختم ہو جائے گا، تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، اور یوں تمام عالم ملت واحدہ کی صورت میں امن و امان اور سکون کی زندگی گزارے گا۔